میری چھوٹی والی بیٹی اور میرا بیٹا گاڑی میں نے اے سی آن کیا ہوا تھا, وہاں وہ سو رہے ہیں اور اندر اسٹوڈیو میں کام کر رہی تھی. میرے والد نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی, سنو سب کی کرو من کی. صحیح. کیونکہ آپ جب دنیا میں بھی آتے ہیں نا, جس وقت آپ اس ورلڈ میں آتے ہیں, دا ٹائم یو بورن, اس وقت بھی آپ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کے منہ میں فیڈ ڈالے, کوئی آپ کو فیڈ کرائے, کوئی آپ کو بیدنگ کرائے, کوئی آپ کو کپڑے پہنائے. السلام علیکم. ان ٹاک ود ولید خان کے 4th ایپیسوڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت ساری خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ ان سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے جب بھی ہم انہیں کسی بھی ٹاک شو میں دیکھتے ہیں. سیلیبریٹیز کی بہت فیوریٹ ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو سیلیبریٹیز کو زیادہ افسوس کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے سے سب کچھ بند ہو گیا, سیپس بند ہو گیا. تو دا سیپ سیلون کی فاؤنڈر جو ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں, صبا انصاری. تھینک یو سو مچ صبا, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ولید, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. اور مجھے پتا ہے کہ بہت بزی اسکیجول تھا آپ کا. بالکل, اور بڑی مشکلوں کے ساتھ, بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہمارا آج یہ سیشن ہو رہا ہے. فائنلی آج ہم لوگ نہیں, تھینک یو, سو نائس آف یو, اٹس مائی پلیزر. اچھا, آپ کا انٹرویو جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. جب میں نے لسٹ بنائی ان 15-20 انفلوئنشل لوگوں کی, اس میں آپ تھیں, اور ہمیشہ کافی ٹائم پہلے سے تھیں. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سے میرا کانٹیکٹ کس طرح ہوگا اور ہم کس طرح سے کر پائیں گے. لیکن جو میں آپ کی اسٹرگل دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, جو میں آپ کی پوری ایک جرنی دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, تو خواتین کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ آپ کی بات سنیں. تو بیسکلی جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا ایک انفارچونیٹلی لوگوں کی تھنکنگ ہے, وہ یہ کہ ایک عورت جو ہے اچھی ڈرائیور نہیں ہو سکتی, ایک عورت بزنس نہیں کر سکتی. بہت سارے معاملات میں پتہ نہیں کیوں کم سمجھا جاتا ہے, جبکہ بار بار ہم دیکھتے ہیں ایسی ایگزامپلز ہیں پاکستان میں کہ ہمارے پاس بیسٹ بزنس وومن ہیں, بیسٹ پائلٹ ہیں, بہت سارے شعبوں میں عورتیں آگے جا رہی ہیں ماشاء اللہ. بالکل. تو ولید, میں یہی تو سمجھتی ہوں یہاں پہ اب یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے فرسٹ آف آل, اور اب کے ٹائم میں اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کانسیپٹ چینج ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر بہت اویئرنیس آ گئی ہے, اور اب لڑکیاں اور خواتین اتنا کچھ کر رہی ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر میں سمجھتی ہوں, جہاں تک آپ نے کہا کہ لیڈیز اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی, میں سمجھتی ہوں لیڈیز آر دا بیسٹ ڈرائیورز, مردوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تخلیق ہی عورت کو ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر مرد سے زیادہ پیشنس ہوتا ہے. جی, there is no doubt about it. لیکن اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں یس خواتین کو صرف یہی سمجھا جاتا کہ بھئی اب ایک بچی ہے, پڑھا لکھا دیا ہے, بڑی ہوئی ہے, تو شادی ہو جائے, شادی ہو کے اپنے گھر جائے. لیکن اس وقت کے وقت میں سمجھتی ہوں کہ کانسیپٹ بہت بدل چکا ہے, اور اب خواتین بہت زیادہ کچھ کر رہی ہیں اور بہت اچھا کر رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ خواتین کے نا بیسکلی ایک ساتھ 8 سینس کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم مرد جب کوئی ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں دھیان ہوتا ہے پورا, پر کیونکہ وہ گاڑی بھی چلا رہی ہیں, وہ گھر کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں, وہ بچوں کے اسکول سے آنے ہیں, لیکن وہ 8 سینس بڑے بینیفیشیل بھی ہوتے ہیں عورت کے لیے, بالکل ہوتا ہے, جو عورت دیکھ سکتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, آئی ایم اے بزنس وومن اینڈ واٹ آئی کین فور سے, وہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اور نہیں کر سکتے. بالکل. تو وہ چیز بینیفیشیل بھی ہو جاتی ہے عورت کے لیے. اور عورت کے لیے یہ بات نہیں ہے ولید, میں سمجھتی ہوں کہ عورت اگر کبھی جب وہ ٹھان لیتی ہے نا کہ اس کو ایک چیز کرنی ہے یا اس کو سکسیزفل ہونا ہے, تو دیکھیے ہر سکسیز کے لیے شارٹ کٹس بھی ہیں اور ایک پراپر راستہ بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بہت ایمبیشیس اور بہت سمجھدار عورت ہوگی, اینڈ لائک یو نو, اگر اس عورت کا جو ہے اس کا براٹ اپ اور اس کی بہت اچھی طرح سے ہوا ہوگا, تو وہ ہمیشہ بہت سینسیبل فیصلے کرتی ہے. بالکل بالکل. کبھی وہ کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہیں کرتی. اور اب کے وقتوں میں جب کہ اتنی ایجوکیشن ہوا ہے, تو خواتین بڑے امیزنگ کام کر رہی ہیں. آپ ڈیزائنرز کو لے لیں,
آپ میک اپ آرٹسٹ کو لے لیں. یہ جو میری والی فیلڈ ہے میک اپ آرٹسٹ یا بیوٹی بزنس کی فیلڈ, یہ تو خواتین میں بہت پاپولر ہوتی جا رہی ہے, اور لڑکیاں ہیں اور عورتیں جو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ اس بیوٹی انڈسٹری کو دیکھ لیں تو میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیوٹی انڈسٹری تو پروو کر سکتی ہے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی. یہ خواتین ہیں جو اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز چلا رہی ہیں, اینڈ اٹس اے ہیوج انڈسٹری. کیونکہ ایک سیلون کی اگر آپ بات کریں, جیسے میرے پاس سیلون ہے, تو میرے ساتھ اس وقت کم از کم 50 لوگوں کے اور 100 لوگوں کے گھر جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹس وی کم انڈر اسمال انڈسٹری بٹ اٹس این انڈسٹری. اور آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کون کام کر رہا ہے؟ لیڈیز سیلونز ہیں میرے ماشاء اللہ, اور ہر جگہ پہ خواتین کام کر رہی ہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جہاں پہ میں سمجھتی ہوں جن کے کتنی بیچاریاں ایسی ہیں جن کے میاں کام نہیں کرتے, جی, اور سب کو اپورچونٹی ایکول اپورچونٹی مل رہی ہے, اور جو کہ اپنے گھر کی بریڈ ارنرز ہیں, بالکل وہ کام کر رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے ملک میں اس انڈسٹری کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی, اور اس کے اوپر ہمارے پاس پراپر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر اور ان کو اس کو ایز اے کورس ٹیک اپ کرنا چاہیے, جہاں کے اوپر جیسے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, جیسے لائک میں ہوں, چلے مجھے چھوڑیں, دیر آر لاٹ آف ادر بگ نیمس. یہاں پہ میں پراؤڈلی بتانا چاہوں گی کہ دیر آر لاٹ آف وومن, جو بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں, ان کو یو ایس کا ویزا چاہیے یا ان کو کینیڈا کا ویزا چاہیے ہوتا تھا, تو وہ میرے پاس آئی ہیں, انہوں نے آ کے ہمارے پاس سے میک اپ کورسز کیے ہیں. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ کہ ان لوگوں نے مجھے بعد میں آگے بتایا ہے کہ اس سرٹیفکیشن بیسس کے اوپر ان کو کینیڈین اور امریکن ویزاز مل گئے. تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے؟ I feel really good about it, اور ایک اپنی اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. ولی آپ کو لگتا ہے کہ یس یو ہیو ڈن سم تھنگ. لیکن یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر, سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے شوق کو آپ ٹیک اپ کریں نا ایز یور پروفیشن, آپ کا پیشن جو ہے, you should pick up your passion as your profession. تو وہیں پہ آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. بہت محنت ہوتی ہے, اٹس ناٹ ایزی, اور آج کل کے دنوں میں تو دیر از اے لاٹ آف کمپٹیشن ان دا مارکیٹ, بٹ یو ہیو ٹو گیو یور 100%. صحیح. اچھا, ایک ڈریم ہوتا ہے جو ہم بچپن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بچپن میں سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے, تو آپ نے کیا بچپن سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے؟ مجھے بچپن سے کبھی سے نہ ڈاکٹر بننا تھا نہ انجینئر بننا تھا, وہ ٹپیکل ڈریم میرا کبھی بھی نہیں تھا. بچپن سے آج تک اگر آپ میری مدر سے ملیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گی کہ ان کی جو لپسٹکس اور ان کا جو میک اپ ہوتا تھا وہ میں لے کے اپنی ڈالس پہ کیا کرتی تھی. اور انفیکٹ میری تو فیملی میں میرے جو میل کزنس ہیں, کیونکہ مجھ سے چھوٹے میرے کچھ میل کزنز ہی تھے, مجھ سے چھوٹی کوئی کزن لڑکی نہیں تھی میری کہ جس کے اوپر میں میک اپ, تو میں ان کو برائڈ بنا کے بٹھا دیتی تھی. تو یہ بچپن سے ہوتا ہے اور یہ بچپن سے تھا میرے اندر. ابھی بھی میں دیکھتی ہوں فرینڈس کے بچے ہیں, فیملی میں بچے ہیں, کچھ بچیاں ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کا پورا شوق یہی ہے ہیئر اینڈ میک اپ. تو مجھے تو اب سے نظر آنے لگا ہے کہ کہاں پہ ٹیلنٹ ہے, اور شاید میری نظر تلاش اس کو کرتی ہے. اچھا, تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے جب آپ اپنے پاس سلون میں جب لوگ رکھتی ہیں, تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے آپ کا؟ کیونکہ اوبیسلی ان کے کام پہ اور جو بھی آپ ان کو سکھائیں گے اس پہ بڑا ڈپینڈ کرے گا لوگوں کو کیا فیل ہو رہا ہے. دیکھیے, میں کبھی بھی سیلون میں ٹرین اسٹاف رکھنا پریفر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اچھا, ٹھیک ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کا کلیم آف فیم یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے سیلون اسٹارٹ کیا اور میرے پاس سیپس کے فلانے ہیں یا سیپس کے یہ ہیں.
لیکن میں یہاں پہ اس چیز پہ پرائڈ لیتی ہوں کہ لوگ میرے نام کو استعمال، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتی. آئی پریفر ٹو پک اپ دا گرلس جن کو شوق ہو لیکن وہ کہیں سے ٹرین نہ ہو، ان کو میں اپنے طریقے سے ٹرین کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی دیکھیے لرننگ از نیور اینڈنگ. ایک تو یہ بات بھی ہے، یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی دینا چاہوں گی جو ہماری لڑکیاں ہیں یا بچیاں یا جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لرننگ از نیور اینڈنگ. آفٹر اسپینڈنگ 20 years ان دس فیلڈ ابھی بھی آپ یقین کریں کہ ایوری 3rd 4th month جو ہے میں کورسز پہ جا رہی ہوتی ہوں اینڈ آئی لرن ایوری تھنگ سم نیو. بیکاز آپ نے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا نا کہ اب مجھے سب کچھ آتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں آتا. صحیح. کچھ نہیں میں آتا. آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ایک کچن کا اپنا ٹور کروا رہی تھی. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ لوگ نا بڑے ایکسکیوزز بناتے ہیں. میری جو مدر ہے وہ گائنوکالوجسٹ ہیں اور میں نے ان کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی فیملی لائف اور ورک لائف بیلنس کی ہے. اور ایک ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہے کہ جب انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میں اور ڈیڈ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں، وہ سوچتی ہیں اور بولتی ہیں اور وہ کر دیتی ہوں. اور بولتی ہیں کر دو، اور وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. ایوری سکسیزفل وومن از لائک دیٹ. جی. تو بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن آنیسٹلی ہمیں ہمیشہ وہاں سے جب اپروول آتا ہے نا تو ہم سیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب چیز ٹھیک ہوگی. عورت بہت مضبوط ہوتی ہے. اور تو فیملی کا کتنا سپورٹ تھا؟ میرا سوال یہ تھا. آپ کے ساتھ میرے ساتھ فیملی کی ہمیشہ بہت سپورٹ رہی. کبھی کسی نے مجھے ڈسکریج نہیں کیا. میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، مجھے فیملی نے بہت سپورٹ دی سب نے. آج تک میری مدر جو ہے دی ایج آف 80 ماشاء اللہ ماشاء اللہ شی از ایٹ دا سالون. جی آل دا ٹائم شی از دیر، شی از ان دا سالون اینڈ شی ریچز دیر ایٹ 8:39. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہیں، وہ کلیننگ والی آتی ہے، اسے کلیننگ کرا رہی ہیں. ایٹ دا میکس جو ان کا لاسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ 11 بجے سے لیٹ ہوئی ہیں. اور وہ سب ان کے سامنے انٹر ہوتے ہیں، آتے ہیں. تو یہ سپورٹ ہوتی ہے فیملی سپورٹ. کتنا کروں گی؟ ایک سیلون میں میں خود ہوتی ہوں تو دوسرے میں وہ ہوتی ہیں، جس دن میں دوسرے میں ہوتی ہوں وہ وہاں ہوتی ہیں. تو فیملی کی سپورٹ تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ہر قدم پہ چاہیے ہوتی ہے. اور ہر ایک نے بہت سپورٹ کی. بچوں نے بھی بڑا پیشنس کا مظاہرہ کیا. لیکن اس میں ایک چیز یہ تھی کہ میں نے بھی کہیں پہ کسی جگہ پہ کمی نہیں کی. جیسے آپ نے اپنی مدر کی ابھی بات کی کہ وہ گائنیکالوجسٹ بھی ہیں اور وہ فیملی بھی پراپر چلا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تبھی اچھے پروفیشنل ہیں جب وین یو نو ہاؤ ٹو بیلنس. اسی طرح سے بیلنسنگ آپ کی فیملی لائف میں بھی ہوتی ہے. بیلنس آپ کو اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے. That's how you become a successful person. ایسا لگ رہا ہے کہ شو ہمارا عورتوں کو ڈیڈیکیٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن آنیسٹلی یہ جو بیلنس رکھنے کی ابھی بات کریں، یہ عورت کو ہی بیلنس رکھنا ہوتا ہے. ایسا میں اگر میں بات کروں، مجھے گھر بیلنس نہیں رکھنا، میں نہیں رکھ سکتا. اور مجھے صرف کام پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو دونوں چیزیں کرنی ہیں. دونوں سوسائٹی بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے اور اوبیسلی دیکھیے سوشلی آپ کو فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، فیملی گیدرنگز میں بھی جانا ہوتا ہے، اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے اب تو یہ ہو گیا کہ شادیاں جلدی ہو رہی ہیں تو اٹ ہیز بیکم مچ ایزیئر فار می. لیکن پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ میں اپنے سیلون میں رات کے 10-10:30 بجے تک بزی ہوتی تھی. لیکن پھر اگر فیملی میں کوئی اوکیزن ہے، کوئی ڈنر ہے تو وہاں پہ بھی جانا ہے. آپ کو ہر چیز میں بیلنس کرنا ہوتا ہے. اچھا، میرا ایکسپیرینس اوبیسلی بہت کم ہے، پر کیونکہ میں بزنس کر رہا ہوں. اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی جو ینگ جنریشن ہے وہ جب دیکھتی ہے ہمیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی راتیں جاگ کے کام کیا ہے اور کتنی اسٹرگل کی ہے اور کتنا روئے ہیں اور کتنے خون کے آنسو نکلے ہیں. تو وہ آپ نے کیا اسٹرگل کیا، ذرا وہ اسٹوری بہت ولید. میں نے بہت اسٹرگل کیا. آپ نے اسٹرگل کی بات کی تو مجھے اتنے مزیدار قصے یاد آ گئے. جنون بڑا پاپولر بینڈ ہے جس کی جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا اس زمانے میں ان کی ایک ویڈیو تھی پپو یار تنگ نگر، بڑی پاپولر، سپر ہٹ آج تک. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2 دن
ہم نے اس ویڈیو کو 2 راتوں کو شوٹ کیا تھا. تو ان راتوں کے اندر آپ یقین کریں کہ میری بیٹیاں دونوں بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں اور بچے میرے چھوٹے تھے, بیٹا بھی میرا بہت چھوٹا سا تھا. تو بڑی والی بیٹی تو میری مدر کی طرف تھی, اور وہ میری چھوٹی والی بیٹی اور میرا بیٹا گاڑی میں نے اے سی آن کیا ہوا تھا, وہاں وہ سو رہے ہیں اور اندر اسٹوڈیو میں کام کر رہی تھی. اور اسٹوڈیو سے پھر بچوں کو لے کے گئی ہوں, ان کو اسکول بھیجا, اینڈ لٹرلی میں وہاں سے ان کو اسکول ڈراپ کر کے واپس اپنے سیلون چلی گئی, اور واپس سیلون جا کے میں وہاں پہ 2 آورس ہارڈلی سوئی ہوں گی سیلون کے ہی اوپر. اور پھر وہاں پہ ہماری میک اپ کال تھی, پھر وہاں پہ آرٹسٹ آ گئے, میک اپ کیا, اور پھر دوبارہ اسٹوڈیو چلے گئے. تو بہت اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت, کہ کتنی مزیدار ہم نے کام کیے تھے, اور اتنے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, ڈراماز تھے, ویڈیوز تھیں اس وقت. بہت سہیل جاوید کے ساتھ میں بہت کام کرتی تھی, بڑے پاپولر ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ, جامی کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا, بڑے وہ کیا, اور اس میں بہت محنت تھی, دن رات کی محنت تھی, خالی ایک وقت کی نہیں تھی, دن رات ہم نے ایک کیے تھے. اس کے بعد جا کے اس جگہ پہ پہنچے. اٹس ناٹ ایزی. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آج کل ہماری یونیورسٹیز میں مجھے ایک مسئلہ دکھتا ہے, انفیکٹ جب میں بھی پڑھ رہا تھا, ہمیں پروجیکٹس ایسے ملتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں ملٹی نیشنل کمپنی کے برانڈ مینیجر ہو اور آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے اور آپ ایک رپورٹ بنا کے لے آؤ. جب میں باہر نکلا تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلا, تو مجھے آئیڈیا ہوا اچھا یار پہلی سیلری تو 20,000 روپے والی مل رہی ہے اور 2 سال تک تو کوئی انکریمنٹ کا سین ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو ریئلٹی پتہ چلتی ہے دنیا کی. بالکل. تو لوگوں کو یہ چیز یوتھ کو اسپیشلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ڈٹے رہنا پڑتا ہے, کھڑے رہنا پڑتا ہے. دیکھیں بہت ٹائم لگتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. کوئی یہ بھی چیزیں, ایون آپ اپنا بزنس جب سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے نیور ایور ایکسپیکٹ کہ آپ نے بزنس سیٹ اپ کیا اور ابھی جی فرسٹ ڈے میری 1.5 لاکھ روپے کی 2 لاکھ روپے کی انکم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتی. اوور نائٹ کوئی میجک نہیں ہوتا. بڑے ہرڈلز آتے ہیں آپ کے. جب میں نے بزنس شروع کیا تھا اس وقت میرے پاس 2 میک اپ چیئرس تھیں, 3 ہیئر چیئرس تھیں, 2 میرے پاس مینیکیور پیڈیکیور کی چیئرس تھیں, اور صرف 2 فیشیل کے پیڈس ہوتے تھے. اس سے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اس سے لے کے اب تک کا برانچ آؤٹ کرنا, برانچز ہونا, یہ سفر کوئی اٹ وازنٹ ایزی. اس میں بڑی ہرڈلز بھی آئی ہیں. انیشیل اسٹیجز میں مجھے یاد ہے دیر واز اے ٹائم کہ جب مجھے اپنا لیپ ٹاپ بھی بیچنا پڑا تھا. اچھا جب بالکل شروع کیا تھا. تو اس میں کبھی یہ نہ سوچیں اور کبھی اپنا جو ہے نا یہ نہ کریں کہ آپ اتنے یہ نہیں ہو کہ آپ اتنے دل برداشتہ ہو جائیں کہ جی اگر میرا پہلے فرسٹ 2 منتھس نہیں گزرے تو کچھ نہیں ہوگا. بزنس کرنے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 مہینہ آپ کو چاہیے, 6 منتھس کا. ابھی بھی اگر میں دیکھیں اب کی اسٹیج از ڈفرنٹ کہ اچھا ٹھیک ہے جی سیبز ہیز بیکم اے برانڈ, کہ اگر میں یہاں سے جا کے کہیں پہ اور یا کسی شہر میں برانچ کھولتی ہوں دین آئی کین ایکسپیکٹ کہ جی اب پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ برانڈ آ گیا ہے تو لوگ آئیں گے, ڈیفینیٹلی ڈے 1 سے آئیں گے, لیکن اس میں بھی آپ کو مارجن رکھنا چاہیے اپنے پاس. اچھا ہمارے پاکستان میں اسپیشلی میں کہوں گا کہ مشورہ دینا کیونکہ مفت ہوتا ہے, لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اس مشورے کے چکر میں اتنی نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے. تو کوئی ایسا شخص یا کوئی ہے جس نے شروع کے ٹائم پہ بہت ڈی موٹیویٹ کر دیا, کچھ سب سے نیگیٹو کیا سنا ہے آپ نے آج تک؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے ولید, ایک چیز میں اپنے پیرنٹس کو کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے, ہم 2 بہنیں تھے اور ان کا براٹ اپ ایسا کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اچھے برے کی خود پہچان کرو, اپنی ڈسیزن پاور کو بہت اسٹرانگ رکھو کہ کبھی کوئی تمہیں اس سے ہلا نہ سکے. اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں, اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, کہ مجھے
اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی جو میں ٹھان لوں نا ہوگا نا. وہ مجھے کرنا ہے, صحیح. پھر مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. صحیح. تو یہ چیز کیا ٹریننگ سے آتی ہے, کیا بلڈ یہ کرنی چیز پڑتی ہے, ٹریننگ یہ آپ کی آتی ہے یا آپ کو جو براٹ اپ ملتا ہے اپنے گھر کے اندر. پیرنٹس کو پورا کریڈٹ دے دیں. میں اپنے پیرنٹس کو کریڈٹ دوں گی ہر جگہ پہ, اور میرے پیرنٹس نے ماشاء اللہ سے اتنی اچھی اپ برنگنگ کی تھی, اور یہ کوالٹی میں کہوں گی, اس کو میں کہوں گی کہ یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ میرے اندر بھی تھی اور میری بہن کے اندر بھی تھی. اچھا. اور میرے والد نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی, سنو سب کی کرو من کی. صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ سنیں ضرور, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. کبھی لوگوں نے ڈسکریج مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا, اور میں نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں نے کبھی دی ہی نہیں. مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. صحیح. اس میں مجھے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے صحیح. کہ میں کیا کروں. اور میرا خیال ہے میں یہ سب کو بتانا چاہوں گی کہ جب کوئی ڈیسیجن لینا ہو, آپ کو صرف اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے میں یہ کرنے جا رہی ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں, بالکل, یا میں یہ کر سکتا ہوں. آپ دوسروں کے مشورے کے محتاج نہ ہو. لوگ دوسرے آپ کو مشورہ تب دیتے ہیں جب آپ ان کو مشورہ دینے کا موقع دیتے ہیں. تو آپ کسی کو اتنا موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو مشورہ دیں. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بہت سارے ایکسپیرینسز انسان کو ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس میں پھنسے رہ جاتے ہیں, کچھ لوگ سیکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. آپ کے لیے پاسٹ کیا ہے بیسیکلی؟ کیا اس کو کوئی بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یا آگے نکل جانا چاہیے, موو آن کر لینا چاہیے؟ پاسٹ کچھ بھی از مطلب نتھنگ. پاسٹ از نتھنگ. گزر گیا. پریزنٹ از ایوری تھنگ. ڈن اینڈ ڈسٹڈ. That's it. اگر انسان پاسٹ میں اٹکا رہ جائے گا نا تو وہ کچھ اور کنسٹرکٹیو نہیں کر سکتا. پریزنٹ از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اور آپ کو جینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو قدم جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے, جب قدم آگے بڑھتا ہے تو پروگریس ہوتی ہے. اچھا ایک سوال میں سب سے پوچھتا ہوں. ہم ایک ٹرم بڑی نارملی آج کل سنتے ہیں کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین, آئی ایم اے سیلف میڈ وومن. تو کیا یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا ہر ایک کامیاب انسان کے پاس ایک ٹیم ہونا بہت ضروری ہے؟ کیا واقعی کوئی اکیلے سب کچھ بن سکتا ہے؟ اکیلے آپ کچھ نہیں بن سکتے. آپ کو دنیا میں جینے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میں ایک مثال دیتی ہوں جو میں ہمیشہ ہر کسی کو کہتی ہوں کہ اگر یہ سوچ لیا کہ میں اکیلے تو ترم خانوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں, نو نتھنگ. کیونکہ آپ جب دنیا میں بھی آتے ہیں نا, جس وقت آپ اس ورلڈ میں آتے ہیں, when you the time you born, اس وقت بھی آپ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کے منہ میں فیڈ ڈالے, کوئی آپ کو فیڈ کرائے, کوئی آپ کو بیدنگ کرائے, کوئی آپ کو کپڑے پہنائے. اور جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو تب بھی آپ محتاج ہوتے ہیں, کوئی آپ کو غسل کرائے, کوئی آپ کو کفن پہنائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ ایک سائن دے دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ یو آر نتھنگ وداؤٹ پیپل. اینڈ ہمیشہ ٹیم ورک از ایوری تھنگ. ون مین شو نہیں ہوتا. اور اسپیشلی آپ وین وی ٹاک اباؤٹ بزنس, آپ کو بزنس کے حوالے سے بات کرنی ہے. اگر آپ کو اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو اپنے برانڈ کو بڑا بنانا ہے, تو اس میں آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوگی. آپ اکیلے بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے لیے کمپلشن ہے کہ آپ ان کا یو شوڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف دیم. اینڈ آپ ایک ٹیم کو لے کے چلیں, اور ایک ٹیم لیڈر بھی ہونا جو ہے نا, اٹس ناٹ ایزی. باس تو بن جاتا ہے, باس تو کوئی بھی بن جاتا ہے, ٹیم لیڈر نہیں بنتے آپ. اینڈ ٹو بیکم اے ٹیم لیڈر یو شوڈ ہیو لاٹ آف کوالٹیز. سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا انسان ہونا چاہیے, اور انسان آپ کب اچھے ہوں گے جب آپ کے اندر دوسرے انسان کے لیے
एहसास होगा. एहसास होगा, बिल्कुल. तो आपको एहसास करना चाहिए और आप एहसास करें और सेकेंडली आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो मैं ये समझती हूँ कि एज एन एम्प्लॉयर आपके अंदर आपके एम्प्लॉय का एहसास होना चाहिए और राइट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपकी. ये नहीं कि मैं जी लाखों रुपए कमा रही हूँ और एट द एंड ऑफ द डे मेरा एम्प्लॉय जो है वो खाली हाथ घर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उससे करप्शन होती है. बिल्कुल. ठीक है. और इंडस्ट्री में भी मैं यही समझती हूँ कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री है और आप उसको रन कर रहे हैं, तो आप देखिए ना इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक करप्शन या इतना ज़्यादा ये चीज़ें जो जितनी बढ़ गई हैं वो क्यों हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप मर्सिडीज़ कार के अंदर बैठ के जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, दुकान में घुसते हैं और उसके बाद आप दुकानदार से 5-5 रुपए और 50 रुपए और 100 रुपए कम कराने पे लड़ रहे होते हैं. ब्रांड के पास जाके कुछ नहीं बोलते. ठीक है, ब्रांड के पास आप जाके कुछ नहीं बोलते हैं. और इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत मुझे तकलीफ़ होती है. अच्छा, आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कामयाबी क्या है? कामयाबी बिजनेस का अच्छा चलना है, कामयाबी बहुत ज़्यादा पैसे का होना है, या कामयाबी खुशी का होना है किसी भी हाल में? कामयाबी जो आपने बात की ना, कामयाबी जो वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है. बहुत बड़ा और जी. बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. सही है, लेकिन आप इतनी अच्छी डेफिनेशन दे दी हर जी. चीज़ की, इसलिए मैंने फेंका है. और नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने सवाल किया. मैं अब आपको बताऊँ, कामयाबी नशा है. अच्छा. कामयाबी नशा है. सही है. और कामयाबी आपकी जीत बताती है सही है. कि आप कामयाब हैं. तो आप कामयाबी और दौलत और पैसे का ताल्लुक मैं नहीं समझती कि कुछ है. अच्छा. बहुत से दौलतमंद लोग हैं लेकिन कामयाब नहीं हैं. सही है. ठीक है. सही है. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी विरासत में बड़ा पैसा है, उनके पास सही है. पैसा है मगर कामयाब नहीं है. कामयाब नहीं है. सही है. और उनकी कोई शनाख्त नहीं है. ट्रू. टू हैव योर आइडेंटिटी इज योर सक्सेस. सही है. और उसका फिर एक नशा है. सही है. वो एक इतनी अलग चीज़ है. ये बड़ा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कामयाबी. जी. और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कामयाब इंसान वो है जिसने नाम कमाया है, जिसने इज्जत कमाई है. ठीक है, कामयाब वो है. सही. और नाम और इज्जत अगर आप कमा लें तो पैसा आप कमा ही लेते हैं. कमा लेते हैं. सही है. तो ये कामयाबी जो है, इसकी कोई लिमिट है क्या? ये कोई ऐसा स्टेज आता है जब बोल दो कि अब मिल गई है, ये हमेशा चाहिए होती है और नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है? देखिए कामयाबी तक का सफ़र बहुत मुश्किल है और उसके बाद अपने आप को कामयाब मनवाने का सफ़र उससे ज़्यादा मुश्किल है. सही. तो कंटिन्यूअस मेंटेन करने आप वाली कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन आप बहुत जल्दी नाकाम भी हो सकते हैं. सही. क्योंकि जब अगर कामयाबी आपको, आप उस ये आपने ये स्टेप्स लिए यहाँ पे जब आप आए ना, और उसके बाद अगर आपने अपने कदम मुस्तकम नहीं किए और अगर आप जमे नहीं उस जगह पे, तो आप उतना ही जल्दी गिर सकते हैं. गिर सकते हैं. वहाँ से. बड़ा शो का टाइम का मसला है. मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो है ना कोई 2-3-4 घंटे का सेशन होना चाहिए था. इतनी मज़ा आ रहा है बात करके. डेफिनेटली इतना मज़ा आ रहा है. फिर करेंगे दोबारा बिल्कुल, बिल्कुल. इंशाल्लाह. दोबारा टाइम आपको देना पड़ेगा. डेफिनेटली Thank you so much, डेफिनेटली. Sabah, कि आपने थैंक यू, time दिया. सो नाइस ऑफ यू वलीद. आपके साथ भी बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा इंशाल्लाह. उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को भी अभी पेट नहीं भरा होगा. आप लोग चाहते होंगे कुछ और चीज़ें सबा से पूछी जाएँ, तो कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद दोबारा टाइम निकलवाने के लिए. बिल्कुल, हम दोबारा आएंगे साथ. इंशाल्लाह. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा.